بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ہم نے ترجمہ و تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل چند آیات ہر روز تفسیر و ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 67 تک، یعنی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 67 تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیسا کہ آپ روزانہ کے دروس سے ملحوظ خاطر ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو گفتگو قرآن مجید میں آئی ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بار بار اس بات کی طرف تاکید بھی ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی بھی خطاب کسی زمانے سے مخصوص ہو، بلکہ قرآن مجید نے کل جو خطاب کیا یا جناب آدم کے زمانے میں جو خطاب کیا، جو بھی خطابات ہیں وہ خطابات ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے ہیں۔ آج ہم تلاوت کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس کے پہلے جو تذکرہ ہوا تھا وہ بنی اسرائیل کے بارے میں تھا کہ جب ان کا ایمان خراب ہوا، ان کفر اختیار کیا، پھر انبیاء کو قتل کیا، اور وہ سرکش قوم ہے۔ آج ان الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کی جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى، ایمان لائے یعنی ان الذین آمنوا یعنی جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، دین اسلام میں ایمان لائے، یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لائے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ کی جو ایمان لائے یعنی اسلام لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کی جنہوں نے مذہب یہودیت کو قبول کیا، والنصارى، اور وہ لوگ کی جنہوں نے مذہب نصرانیت کو قبول کیا۔ یعنی در واقع یہ اگر اس زمانے میں جو کہ آج یہودی مذہب ہے یا نصرانی مذہب ہے، اگر وہ اس پر عمل کریں کہ جو دین نے کہا ہے اس زمانے میں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جنہوں نے مذہب یہودیت کو قبول کیا، والنصارى، جو مذہب نصرانی مذہب پر جو لوگ تھے یعنی کرسچن تھے، الصابئین، یا وہ لوگ جو کہ بہت سی تفسیریں اس میں پائی جاتی ہیں کہ جناب نوح یا جناب ابراہیم کے مذہب پر تھے، بہرحال اللہ کو ماننے والے جو تھے اس زمانے میں، ہر زمانے کے لحاظ سے۔ آج جو اسلام میں اللہ کو ماننے والے ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں، دین احکام کے احکام اور عقائد پر عمل کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس زمانے میں جناب موسیٰ کے زمانے میں یہودی تھے یا اس کے بعد بھی اگر دین ہدایت پر رہے ہیں، گمراہ نہ ہوئے ہوں، یا اسی طریقے سے عیسائی یا الصابئین جو کہ
اللہ کو ماننے والے، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر یعنی قیامت کے اوپر ایمان لائے، وعمل صالحا اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، نیک عمل انجام دیا، ایمان بھی اچھا تھا، عمل بھی اچھا تھا اگر ان کا، ولا خوف ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، عملا صالحا انہوں نے صالح عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے۔ کون لوگ؟ کہ چاہے یہودی مذہب پہ رہے ہوں، چاہے عیسائی مذہب پہ رہے ہوں، لیکن اگر وہ آخرت پر ایمان رکھے، عمل صالح انجام دیا، اجرہم عند ربہم اللہ کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں نہ کسی خوف کی ضرورت ہے نہ غم کی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کب تک؟ جیسے یہودی مذہب پر ہے جناب عیسیٰ کے آنے سے پہلے تک، جنہوں نے جناب موسیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرتے رہے اس وقت تک۔ اب جیسے ہی جناب عیسیٰ آئے، اب اس کے بعد جو جناب عیسیٰ بتائے دین کے بارے میں اپڈیٹ، اس پہ جو عمل کریں ان کے لیے ہے۔ یا جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، تو اس جناب آخری نبی کے آنے سے پہلے تک جو جناب عیسیٰ کے مذہب پر تھے اور دین عیسائی پر واقعی تھے، انہوں نے ایمان رکھتے تھے اللہ اور رسول پر، آخرت اور قیامت پر، اور عمل صالح انہوں نے انجام دیا، اجرہم عند ربہم اللہ ان کا اجر انہیں دے گا۔ لہذا اس زمانے میں کہ جس زمانے میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اس زمانے میں اس پر عمل کرے، جیسا کہ تفسیر نمونہ میں جامع البیان سے نقل ہوا ہے کہ سلمان فارسی نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اس کے پہلے فارس سے جب آیا تو میں دین اسلام پر تو نہیں تھا، اور البتہ جو انبیاء نے بتایا، یعنی جناب عیسیٰ، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے جو مجھے ملے علماء، انہوں نے مجھے جو بتایا اس کی میں اتباع کرتے ہوئے میں آپ کی تلاش میں مدینے تک آ گیا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ لیکن میرا سوال ان سے ہے کہ جو اللہ اور رسول کو دوست رکھنے والے تھے، انبیاء کو دوست رکھنے والے تھے، لیکن آپ تک نہیں پہنچ پائے، آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، وہ دنیا سے چلے گئے، البتہ وہ دین حق پر عمل کر رہے تھے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ جو رسول کی بز میں بیٹھا تھا، کہا کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، اس لیے اس نے رسول کو نہیں مانا، دین اسلام کو نہیں مانا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، جو ایمان لائے وہ لوگ، چاہے یہودی رہے ہوں، چاہے عیسائی رہے ہوں، چاہے صابئین میں رہے ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے ہوں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہوں، وعمل صالحا عمل صالح انجام دیا ہو، فلہم اجرہم عند ربہم اللہ کے پاس سے ان کے لیے اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ بہشت اور جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ شروع سے میں ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ اسلام میں اور اسلام کے ماننے والا آسمانی کتابوں کو 4 کتابیں مانتا ہے، توراۃ، زبور، انجیل اور آخر میں قرآن۔ تو جو زبور پر حقیقی معنی پہ عمل کرتا رہا، جو توراۃ پر حقیقی معنی پہ عمل کرتا رہا، لیکن یہ اس نبی کے زمانے تک ہی ہے۔ جب اگلا نبی آیا تو اب اگر اس نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا ہے تو اس کے لیے فلاح و بہبودی و کامیابی نہیں ہے۔ لیکن اس نبی کے زمانے میں اور اس نبی کے درمیان جو فاصلہ گزرا ہے، اس زمانے میں اگر وہ شریعت اور دین پر عمل کرتا رہا ہے، قیامت کو مانتا رہا ہے، اللہ کو مانتا رہا ہے، تو وہ بہشت میں جائے گا۔ اب آگے آیت ہے، آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے کہ عجیب ضدی قوم تھی، اور جناب موسیٰ اور دیگر انبیاء کو بھی بہت تکلیف پہنچایا،
اللہ نے ان کو عزت بھی دیا، لیکن پھر بھی یہ شرارت ہر زمانے میں کرتے رہے۔ جناب موسیٰ نے فرعون سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو۔ کبھی جو ہے کہا کہ شہر میں داخل ہو، تو کہا کہ نہیں اس میں نہیں جائیں گے۔ کبھی کہا کہ ہم کو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا۔ میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، عہد و پیمان لیا یعنی توریت کے قبول کرنے کا ہم نے عہد و پیمان لیا کہ اس کو مانو۔ ورفعنا فوقکم الطور، اور ایسے ہی تم نے نہیں مان لیا بلکہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ جیسا کہ تفاسیر میں ملتا ہے کہ کوہ طور میں بہت شدید زلزلہ آیا، یا بعض تفاسیر میں ہے کہ وہ پہاڑ اٹھ کر کے بنی اسرائیل کے اوپر آ گیا، ہوا میں معلق ہو گیا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ یعنی بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب ان کا جان کا بچنا مشکل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، یاد کرو اس وقت کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب جو ہم نے توریت تم کو دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ جیسے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور میری عترت۔ اگر تم اس سے متمسک رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ یہاں پہ ما آتیناکم بقوۃ، جو رسول تمہارے پاس لائے ہیں توریت کو، اس کو قوت سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کا تذکرہ کرو، اس کو تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اسے پڑھو، اس کو یاد رکھو، جو کچھ اس میں آیا ہے بار بار بیان کرو۔ یہ صرف جو ہے یہاں پر خطاب جو خداوند عالم کا ہے، صرف جو ہے بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، پڑھو، غور و فکر کرو اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہے، نہ کہ صرف استخارہ دیکھنے کے لیے اور مسافر کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے یا شادی میں دینے کے لیے قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی قانون کی وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد مومن کو سکون ملتا ہے۔ لہذا ترجمے کے ساتھ، معنی اور وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کو تلاوت، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ممکن ہے کہ متقی بن جاؤ۔ صرف اپنے کو کہنا کہ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں، امام المتقین کا ماننے والا متقی ہے، لیکن قرآن کی روح سے پہلے متقی ہونا ضروری ہے، یعنی قرآن مجید پر عمل کرنا اس طریقے سے کہ جیسا اہل بیت نے ہم کو بتایا ہے، جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے ہم کو بتایا ہے۔ اب آیت نمبر 63، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے پشت پھیر لیا، اس کے بعد بھی چھوڑ دیا راستہ، پشت پھیر لیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنا سب اللہ نے مہربانی کی ان کے اوپر، من و سلوہ بھیجا، بادل کا سایہ بھیجا، پھر جب لہسن پیاز مانگی تو کہا وہ بھی مل جائے گا۔ تمام نخرے اللہ نے ان کی برداشت کیے، اور ایمان لانے میں بھی ان پر دباؤ ڈالا گیا، پہاڑ اوپر آ گیا تب ایمان لائے توریت پر۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر بھی اس کے بعد تم نے اس سے عہدے سے اپنا منہ پھیر لیا، اس عہد و پیمان سے انکار کر دیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس کے بعد بھی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم بہت زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یعنی غافل انسان کی مثال، یہ غافل انسان اسی کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایسا غافل تھے کہ مہم ترین چیزیں انسان بھول جاتا ہے،
یعنی انسان روز دیکھتا ہے کہ فلاں ہمارا دوست تھا، فلاں رشتہ دار تھا، ہمارے درمیان تھا، زندہ تھا، باتیں کر رہا تھا، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن پھر بھی یقین نہیں کرتا ہے، اس کو جیسے لگتا ہے کہ ہم کو تو مرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ غافل نہ ہو۔ غافل انسان، کہتے ہیں غافل انسان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی اگر سو رہا ہے، سچ میں سو رہا ہے، تو اس کو جگانا آسان ہے، آواز دیں گے اٹھ جائے گا۔ لیکن جو سو نہیں رہا ہے، جگ رہا ہے، سویا ہوا بنا ہے، تو اس کو اٹھائیں گے تو اٹھے گا بھی نہیں۔ ایک غافل کی مثال ایسی ہے کہ جان بوجھ کر سو رہا ہو۔ اب آگے قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 63 ہو گیا، 64۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بالتحقیق اور ان لوگوں، وَلَقَدْ عَلِمْتُم، بے شک تم ان لوگوں کے بارے میں خوب جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ جنہوں نے شنبے کے دن جو اپنی حد سے گزر گئے، جو سنیچر کے دن اپنے حد سے گزر گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، خداوند عالم کہہ رہا فَقُلْنَا لَهُمْ، وہ لوگ کہ جو اپنی حد سے گزر گئے، یعنی اللہ نے جس طریقے سے مسلمانوں میں چھٹی کا دن جمعے کا ہے، عیسائیوں میں چھٹی کا دن اتوار کا ہے، اسی طریقے سے یہودیوں میں چھٹی کا دن سنیچر کا تھا، کہ سنیچر کو ہر چیز چھٹی۔ لیکن اس قوم کے لیے خصوصی طور پر خاص تاکید تھی، اللہ نے منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن بالکل کام بند رکھنا۔ لیکن یہ لالچی قوم تھی بنی اسرائیل، لہٰذا سنیچر کے دن جو حکم خدا خصوصی ان کے لیے تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سنیچر کے دن پانی میں زیادہ مچھلیاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ گڈھے بنا لیے، حوض بنا لیے کہ سنیچر کو جو ہے ہم پکڑیں گے نہیں، اس میں سے راستہ ایسا بنا دیا تھا، سوراخ بنا دیے تھے کہ مچھلیاں حوض میں آ جایا کرتی تھیں، تو کہتے تھے ہم نے سنیچر کو نہیں پکڑا بلکہ اتوار کو پکڑا ہے۔ یعنی چالاکی، ہوشیاری، یہاں تک کہ اللہ سے بھی چالاکی ہوشیاری کرنے لگے، اور ان کو منع کیا گیا کہ سنیچر کے دن، جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، نماز جمعہ، ذر البیع و ذر البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، اور جو نماز جمعہ کرنے کے نماز جمعہ کے بعد البتہ ہمارے یہاں اجازت ہے، اتنی سختی سے منع نہیں، لیکن بنی اسرائیل کے لیے سختی سے منع تھا۔ لقد علمتم الذین اعتدوا منکم، جانتے ہو ان کے بارے میں کہ جنہوں نے زیادتی کی۔ اس کے بعد کیا ہوا، فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے کہا کہ تم، یعنی حکم خدا یہ ہوا کہ تم سب بندر بن جاؤ۔ خاسئین یعنی کیسے، کہ شرم و حیا کے ساتھ، ذلت کے ساتھ۔ تو خدا نے حکم دیا، اور وہ سب جو ہے بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جنہوں نے نافرمانی یہ حکم خدا کیا تھا، اس علاقے میں رہتے تھے، ان سب کے سب، عورت و مرد، سب کو حکم خدا سے سب بندر ہو گئے۔ اور جیسا کہ احادیث میں ہے کہ 3 روز تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد مر گئے۔ لیکن اب جو ہمارے ہاں آج جو بچوں کو بتایا جاتا ہے سائنس میں کہ انسان بندر سے بنا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ اگر بنے بھی تھے تو 3 دن تک صرف زندہ رہے، اور پھر وہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سائنس بتاتی ہے بندر سے انسان بنا، تو ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بندر سے اگر انسان بنا ہے، قاعدہ علت و معلول اگر ہے کہ کل اگر حرارت سے آگ لگتی تھی تو آج بھی حرارت سے آگ لگے گی، قاعدہ علت و معلول بدلتا نہیں ہے۔ لہذا اگر 1000 سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد بندر جو ہے ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے، تو آج بھی بندر ایسے ہونے چاہیے کہ جو انسان بنے، اس لیے کہ قاعدہ علت و معلول ٹوٹتا نہیں ہے، اگر کل بنتا تھا تو آج بھی بنے گا۔ لہذا
کل یہ دعویٰ کرنا کہ پہلے انسان بنا ہے بندر سے اور آج نہیں بن پا رہا ہے، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ لہذا ہمارے یہاں جو قرآن مجید نے بتایا، جو دین اسلام نے بتایا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کا پتلا بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں ہم نے روح پھونکی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب سجدے میں پڑ جانا۔ انسان کی ایک تاریخ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، انسان بندر نہیں ہے اور بندر انسان نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا، آیت نمبر 66، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس ہم نے اس واقعے کو قرار دیا ان لوگوں کے لیے کہ یہ سامنے جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یعنی جو آنے والی قوم ہے ان کے لیے بھی عبرت ہے، اور جو گزر گئے ان کے لیے تو جس کے زمانے میں رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ یعنی خداوند عالم یہاں پہ تاکید کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب حکم نہیں مانا تو ان پر عذاب نازل ہوا، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو یہ جو آنے والی قومیں ہیں، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جو اس وقت ہے اور جو اس کے بعد قومیں آنے والی ہیں، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یہ جو ہے موعظہ ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہٹ دھرمی اور ضد سے اپنے کو بچائیں، اس لیے ضد جو ہے بہت ہی خراب چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور آخری آیت جو آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے، آیت نمبر 67، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، واقعہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، جلدی جلدی بیان کر دوں کہ ایک آدمی مر گیا تھا اور دو قبیلوں میں جھگڑا ہونے لگا، وہ لوگ کہتے تھے اس قبیلے والوں نے مارا ہے، یہ لوگ کہتے تھے انہوں نے مارا ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے مارا ہے، لہذا دو قبیلوں کے درمیان بہت سخت جنگ اور لڑائی کا خطرہ درپیش آ گیا تھا۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا اس کو کیسے حل کیا جائے مسئلے کو، بہت بڑی جنگ ہونے والی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب جناب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کوئی ایک گائے ذبح کر دو۔ کیا تھا حکم خدا ہوا کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اس کے جسم کے حصے کو مردے کے بدن سے ٹچ کیا جائے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، حکم خدا تھا۔ بہرحال لیکن ان لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا، ان تذبحوا بقرۃ، کہ ذبح کرو ایک گائے کو، لیکن وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اگر صرف گائے مطلق آئی تھی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے بنی اسرائیل کہ اے نبی خدا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں ہمارا، آپ کہہ رہے گائے لا کر کے ذبح کرو، اس سے مردے کو، اس کے گوشت سے، اس کے ٹکڑے سے مردے کو ٹچ کرو تو زندہ، اتتخذنا ہزوا، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ حالانکہ بنی اسرائیل وہ ہیں جن کو جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے ہیں، پھر بھی یقین اور اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جناب موسیٰ نے کہا میں پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے جاہلین میں قرار دے، یعنی میں جاہلین میں سے نہیں ہوں، اللہ مجھے بچائے جاہلین میں سے۔ یعنی جو جاہل ہوگا وہ مذاق اڑائے گا، وہ گمراہ کرے گا، لہذا میں اس میں سے نہیں ہوں۔ لہذا واقعہ پورا قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بس یہیں پر انشاءاللہ تمام کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا میں جاہلین میں سے نہیں ہوں، بلکہ، اور اس گائے کو لایا گیا اور شرائط کے ساتھ، جیسا جیسا ان کا سوال بڑھتا رہا ویسی گائے کی سختیاں بھی بڑھتی رہیں کہ ایسا کلر ہو، جوان ہو، ایسا ہو، انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، ہماری اس مختصر سی تلاوت کلام اللہ و جو ہم
تفسیر روزانہ بیان کر رہے ہیں، پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حجر کرار ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار اس کرونا جیسی بیماری کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام، بالخصوص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔